ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا۔ یہ سورۃ الرعد کے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ آیت نمبر 31 کا میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر بے شک قرآن کریم سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اس کے ذریعے چلا دیے جائیں پہاڑ، او قطعت بہ الارض، یا قرآن کریم کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں زمین کے، یا قرآن کریم کے ذریعے زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے، او کلم بہ الموتى، یا قرآن کریم کے ذریعے مردے بات کرنے لگے، بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سارا کا سارا، سب کا سب حکم اللہ ہی کے لیے ہے۔ افلم ییأس الذین، کیا پس نا امید ہو گئے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، ان لو یشاء اللہ، یہ کہ اگر اللہ چاہے، لہدی الناس جمیعا، البتہ سارے کے سارے لوگوں کو ہدایت دے دے۔ گزشتہ آیت کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے کل کے سبق میں یہ بات بیان ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اس زمین پر نبوت و رسالت عطا فرما کر اللہ جل جلالہ نے بھیجا، اسی طرح آپ سے پہلے لاکھوں پیغمبر اس دھرتی پر لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، لیکن ان میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق یہ تھا کہ ان کی شریعت زمین کے کچھ ٹکڑوں کی طرف، ٹکڑوں پر بسنے والے انسانوں کی طرف اور محدود زمانے تک کے لیے تھی۔ بسا اوقات ایک ہی زمانے میں کئی پیغمبر تشریف لائے اور وہ چلے گئے۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعیت
زمین پر بسنے والے مخصوص انسانوں کے لیے نہ تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، مذہب اسلام، شریعت محمدیہ علیہ السلام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ یہ نہ تو مخصوص زمین کے اس حصے پر بسنے والے انسانوں کے لیے ہے کہ وہ کسی ملک میں رہتے ہیں، صرف انہی کے لیے مذہب اسلام ہے، اور نہ ہی یہ شریعت ایسی ہے کہ صرف 10 سال کے لیے ہوگی، اس کے بعد نہ ہوگی، 1 صدی کے لیے ہوگی، اس کے بعد دوسری شریعت آ جائے گی۔ یہ شریعت قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے ہے، اور جو اس شریعت کو قبول کرے گا وہ نجات پائے گا، جو اس شریعت کو قبول نہ کرے گا وہ مردود ہو جائے گا۔ تو نجات کا دار و مدار شریعت محمدیہ علیہ السلام پر چلنے میں ہے، قبول کرنے میں ہے، اتباع کرنے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں ہے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر سنانا، تلاوت کرنا، اس کے مضامین کو، اس کے آیات کو، اس کی صورتوں کو، اور پھر اس کے ذریعے اس کو لوگوں کو سمجھانا۔ بہت ساری باتیں لوگ خود جانتے تھے کیونکہ عربی دان تھے، عربوں میں قرآن کریم نازل ہوا، لیکن بہت ساری باتیں ایسی بھی تھے جنہیں عربی جانتے ہوئے بھی نہ سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو سمجھایا، تفسیر کی، وضاحت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرنے کے لیے تشریف لائے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، عمل تھا، تقریر تھی، وہ حدیث ہے۔ قول وہ جو نبی نے زبان سے ارشاد فرمایا، فعل یا عمل وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھلایا، تقریر وہ جو میرے نبی نے صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھا لیکن اس پر نکیر نہیں فرمائی، منع نہیں فرمایا کہ تم یہ نہ کرو، خاموشی اختیار کی۔ تو اسے کہ یہ بھی حدیث تقریر، اور فعل یا عمل یہ بھی حدیث ہے، اور قول بھی حدیث ہے۔ ان سب باتوں پر عمل کرنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور اللہ کے نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے، لوگوں کے ظاہر اور باطن کو صاف کرنا ہے، ہر طرح کی دنیاوی غلاظتوں سے، شیطانی غلاظتوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کو اتارا، جسے پڑھ پڑھ کر نبی، صحابہ، لوگوں، انسانوں کی طرف سنایا کرتے تھے، لیکن نہ ماننے والوں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، پھر بھی نہ مانا اور انکار کیا، اور رحمان کا انکار کیا، یعنی اللہ کو مانتے تھے لیکن رحمان اللہ ہی کا ایک ذاتی نام ہے، اس کا انکار کرتے۔ اس سب کی تفصیل میں کل کر چکا تھا۔ میرے نبی سے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا، اللہ ہی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، لیکن جب ضد پر کوئی اڑ جائے تو اسے حق بھی حق نہیں دکھائی دیتا، اور وہ نہ ماننے کے لیے طرح طرح کے مطالبات کر دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح کافروں نے مطالبات کیے، کافروں نے یہ مطالبہ کیا کہ قرآن یا تو اس قرآن کو بدل دیا جائے اور اس کی جگہ پر اور قرآن کریم لایا جائے،
یا دوسری فرمائش انہوں نے یہ کی کہ قرآن کریم کا اندر رد و بدل تبدیلیاں کر دی جائے، لیکن ان کے یہ سارے کے سارے مطالبات بے جا تھے، ان کی کوئی حقیقت نہ تھی، کیونکہ نہ ماننے والے اگر قرآن کو بدل بھی دیا جاتا تب بھی نہ مانتے، اگر اس کی جگہ اور قرآن لایا جاتا تب بھی نہ مانتے۔ اس لیے انہوں نے عجیب و غریب قسم کے مطالبات کرنا شروع کیے، من پسند مطالبات کرنا شروع کیے۔ ان مطالبوں میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا، قرآن ایسا کیوں نہیں کہ بھئی اس کے پڑھتے تو پہاڑ اس کے ذریعے چلنا شروع ہو جاتے، یہ قرآن ایسا کیوں نہیں کہ اگر اس کو مردوں پر پڑھ کر سنایا جاتا تو مردے بولنا شروع ہو جاتے، یہ قرآن ایسا کیوں نہیں کہ اس کے ذریعے اس کو پڑھا جاتا تو زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر بے شک قرآن ایسا ہوتا کہ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کہ اس کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، کہ اس کو پڑھا جاتا اور پہاڑ اپنی جگہ سے چلنا شروع ہو جاتے، اڑنا شروع ہو جاتے، دوڑنا شروع ہو جاتے، او قطعت بِهِ الْأَرْضُ، یا قرآن کریم ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، او لوگ اپنی آنکھوں سے زمین کو پھٹتا ہوا دیکھتے، زمین کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھتے، او کلم بِهِ الموتى، یا قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے پڑھا جاتا تو مردے بولنا شروع ہو جاتے، اٹھ کھڑے ہو جاتے اور گفتگو کرنا شروع کرتے۔ میرا اللہ فرما رہا ہے تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ان کے سامنے اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عام طور پر کچھ نہ کچھ لوگ تشریف فرما ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی طرح تشریف فرما تھے، لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، اور عمر بن ابن حشام ابو الحکم، یہ ابو جہل کا نام تھا، عمر ابن حشام ابو الحکم جو ہے چیئرمین کو کہا جاتا ہے، تو یہ مکہ کا چیئرمین تھا اور لوگوں میں اس کی عزت تھی ظاہری اور باطنی، اور لوگ اس کو عزت دیا کرتے تھے، سردار تھا، چیئرمین تھا، مالدار تھا، بڑا ہر دھرم قسم کا انسان تھا ابو جہل۔ یہ مٹھی میں کچھ اپنے مٹھی میں پکڑ کر لایا سنگریزے وغیرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ لوگ سمجھ گئے اس کو دیکھنے کے بعد یہ شرارتی قسم کا انسان ہے، کچھ نہ کچھ شرارت ضرور کرے گا، کچھ نہ کچھ شرارت ضرور کرے گا۔ لوگ سمجھ گئے تھے، اس کے آنے کے اس کے تیوروں کو دیکھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ کر اس نے کہا کہ آپ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، مجھے بتاؤ کہ میرے مٹھی میں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے تجھے بتلا دیا، بلکہ میں نے کیا، اگر تیری مٹھی میں جو چیز موجود ہے وہی کلمہ پڑھ لے، وہ خود بتلا دے کہ میری رسالت کی تصدیق کر دے، قرآن کریم کی تصدیق کر دے، شریعت کی تصدیق کر دے، تو پھر کیا تو ایمان لے آئے گا؟ تو کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے، میں نہیں بلواؤں گا، اللہ بلوائے گا۔ کون بلوائے گا؟ اللہ بلوائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت نہیں کی کہ میرے حکم سے بولیں گی، فرمایا بلوائے گا اللہ ہی۔ تو اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو کر کر دکھلاؤ۔ تو اچانک ان کی مٹھی میں بند سنگریزوں سے آوازیں آنا شروع ہوئی کہ وہ ایک روایت میں ہے کلمہ شہادت پڑھنے لگے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور دوسری روایت یہ ہے کہ وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان سنگریزوں سے آوازیں آنا شروع ہوئی۔ تو وہ ابو جہل اس قدر ضدی انسان تھا، وہ بجائے یہ کہ ایمان لاتا اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ان سنگریزوں کو لے کر آ رہا ہے اور ان سنگریزوں کو اپنی مٹھی سے دور پھینکتا ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ دینے لگی ہو۔ اب بجائے یہ کہ ان سے آوازیں آنے لگی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، بجائے کہ اس سے وہ کلمہ پڑھنے لگی، تو بھی کلمہ پڑھ لے، اب تو یقین کر لے، تو یقین کرنے کے بجائے ان کو ایک دور پھینک دیا کہ تم نے بھی محمد کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔
تو ایسے ضدی قسم کے یہ لوگ تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے سارا کا سارا حکم ہے۔ اس دھرتی پر اللہ کا حکم چلتا ہے، آخرت میں اللہ کا حکم ہوگا، اور جو ہے ہمیشہ سے اللہ ہی کا حکم ہے۔ ہم سب اپنے رب کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہم سب کی ایک ابتدا ہے، اللہ کی کوئی ابتدا نہیں۔ ہم سب کے ایک انتہا ہے، اللہ کی کوئی انتہا نہیں۔ ہم سب اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں، اللہ کسی کو جواب دے نہیں۔ ہم کسی کے سامنے کوئی بات کر نہیں سکتے، اللہ کے سامنے بول نہیں سکتے۔ اللہ سب سے بولے گا، اللہ سب سے پوچھے گا بتاؤ تو دنیا میں کیا کر کر آئے ہو، کتنا مان کر آئے، کتنا ضد کر کر آئے، کتنا دین سے میرے نبیوں سے دور رہ کر آئے۔ تو اللہ رب العزت یہ سوال کر سکتا ہے، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم رب کے سامنے رب کی اجازت کے بغیر بولے۔ نہ ہم بول سکتے ہیں، نہ جن بول سکتے ہیں، نہ انسان بول سکتے ہیں، نہ فرشتے بول سکتے ہیں۔ اگر اس وقت جو حکم ہوگا تو اللہ ہی کا ہوگا۔ دنیا میں میرے رب نے اختیارات دے دیے، حق اور باطل کا راستہ دکھلا کر کہ اب چاہے تم کفر اختیار کرو، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہے تم ایمان والے راستے پر چلو، مومن ہو جاؤ، چاہے تم کفر اختیار کرو۔ یہ رب نے تمہیں دنیا میں اختیار دے دیا، لیکن انسانوں نے اپنے اختیارات کا استعمال غلط کرنا شروع کر دیا، اور تکبری کے اندر آگے، انا میں آگے، بڑائی میں آگے، اور سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیا۔ جبکہ اللہ رب العزت جب چاہے کسی کی کمر کو، غرور کے تکبر کو توڑ کر رکھ دے، خاک میں ملا کر رکھ دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے رب کی گرفت سے، رب کے عذاب سے، رب کے پکڑ سے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ اصل حکم بل للہ الامر جمیعا، اللہ کا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن دنیا میں صرف اتنا ہے کہ انسانوں کو اختیار دے دیا کہ وہ اپنے اختیار سے جو چاہے کرے، لیکن ایک دن جواب دینا پڑے گا، ایک دن جواب دینا پڑے گا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، اللہ کے ولی گزرے۔ وہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک شخص نے آ کر کہا حضرت یہ بتلائیے کیا اگر ایک شخص مومن ہے اللہ اسے جہنم میں بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ایک انسان مومن ہے تو اللہ کیا اسے جہنم میں بھیج سکتا ہے؟ تم ایک انسان کی بات کرتے ہو، مومن کی بات کرتے ہو۔ اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام ایمان والوں سے کو جہنم میں بھیجنا چاہے تو اس کو جہنم میں بھیجنے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا، وہ کر سکتا ہے۔ اور سب کے سب انسانوں کو جنت میں بھیجنا چاہے تو وہ جنت میں بھیج سکتا ہے، لیکن وہ ایسا کرے گا نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت میں جنت میں جانے کے لیے ایک اصول بتلا دیا کہ جو ایمان والے ہوں گے میں انہیں جنت دوں گا، جو کافر ہوں گے میں انہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ یہ میرے رب نے فیصلہ سنا دیا روز اول سے، وہ اس کا ایک قانون ہے، اس قانون کے مطابق وہ چلے گا۔ لیکن اگر وہ ایسا کرنا چاہے، تم ایک مومن کی بات کرتے ہو، ایک نیک انسان کی بات کرتے ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ تمام کے تمام انسانوں سے اللہ جہنم کو بھرنا چاہے، جہنم میں ڈالنا چاہے، مومن کافر سب کو، تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ کوئی رب کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتا، روک نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ بل للہ الامر جمیعا، اصل حکم اللہ ہی کے لیے ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا، یہ ییأس کے دو معنی مفسرین نے بتلائے ہیں۔ ییأس کا ایک معنی تو ہے نا امید ہونا، اور ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ جاننا۔ اگر ہم یہ ترجمہ کریں ییأس کا کہ نا امید ہونا، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ افلم ییأس الذین، کہ کیا نا امید ہو گئے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، اللو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، نا امید ہو گئے اس بات سے کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ سمجھ گئے ان کی ضد کو دیکھ کر، کافروں کی ضد کو دیکھ کر کہ ان کے سامنے معجزات موجود ہیں، قرآن موجود ہے، نبی کی زندگی موجود ہے، اس سب کو دیکھتے ہوئے، قرآن کو اترتا ہوا دیکھتے ہوئے، نبی کے معجزات کو دیکھتے ہوئے بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو ان کے ایمان لانے سے ایمان والے نا امید ہو گئے۔
اگر یہی از کا معنی ہے جاننا تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ایمان والے جان گے کہ یہ کافر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کا اندر اب ضد آ چکی ہے۔ تو فرمایا میرے رب نے اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو البتہ سارے کے سارے انسانوں کو ہدایت یافتہ بنا دے، سب کو حق پر چلا دے، سب کو مومن بنا دے، لیکن اللہ ایسا کرے گا نہیں، کیونکہ اللہ نے انسانوں کے سامنے نبیوں کے وساطت سے حق کا راستہ واضح کر دیا اور باطل کا راستہ بھی واضح کر دیا، اور انسان کو چھوڑ دیا آزاد۔ اب چاہے تو حق پر چل، اب چاہے تو نہ حق پر چل، اب تیرے لیے اختیار ہے، نہ حق پر چلنے میں تیرے لیے انگارے ہیں، حق پر چلنے میں تیرے لیے پھول ہیں، خوشبوئیں ہیں اور خوشحالیاں ہیں، اور رب کے رضاعت ہے، خوشنودگی ہے، جنت ہے، ہمیشگی کا گھر ہے، لیکن ناکام ہو گیا تو ہمیشگی کی بربادی ہے۔ یہ رب نے کا قانون ہے، اور وہ فیصلہ روز اول سے میرے رب نے سنا دیا۔ اب چاہے میں اور آپ یا انسان دنیا میں جتنے بھی موجود ہیں، اب چاہے وہ حق پر چلیں چاہے وہ باطل پر چلیں، نقصان اپنے آپ کا ہے، کسی کا کچھ نہیں جائے گا۔ نہ اس وقت نہ باپ بچائے گا، نہ اولاد بچائے گی، نہ بھائی بچائے گا، نہ بہن بچائے گی، نہ بیوی بچائے گی، نہ بچے بچائیں گے، نہ خاندان، نہ برادری، نہ قبیلے والے، کنبے والے، بستی والے، شہر والے، ملک والے، اقتدار والے، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ ہر انسان نے تن تنہا وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، تن تنہا ہی وہ قبر کے پیٹ میں جائے گا، تن تنہا ہی قبر کے پیٹ سے وہ نکلے گا، اور پھر ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اور ہمیشہ کی زندگی انسانوں میں مومنوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے۔ کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے، جھلسائے جائیں گے، ان کو وہ تڑپتے رہیں گے، موت کبھی نہیں آئے گی، وہ تمنا کریں گے کاش کہ مر ہی جائیں، لیکن موت بھی نہ آئے گی۔ اور ایمان والے ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے جنت کی زندگی میں، اور پھر انہیں کبھی موت نہ آئے گی، کبھی انہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو یہ رب کا قانون ہے، لہٰذا اس دنیا کا اندر اللہ نے موقع دیا ہے مجھے، آپ کو، تمام انسانوں کو، کہ قرآن کریم کی قدر کریں۔ قرآن کریم اللہ کی عظیم کتاب ہے، اتنی خوشبودار اللہ کا کلام ہے کہ اس کو پڑھنا ثواب، سننا ثواب، چھونا ثواب، اس کو دیکھنا ثواب، اس کو سننا ثواب، اس کو پڑھانا ثواب، اس کو سیکھنا ثواب۔ ایک حرف پڑھیں 10 نیکیاں آپ کو ملیں گی، اور رمضان مبارک کے اندر تو ایک حرف پڑھیں آپ کو 10 کے بجائے 70 نیکیاں میرا رب عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اب اس کے اندر میں نے پڑھا ولو انا، اب واو ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، واو ایک حرف ہے، انا یہ 2 حرف ہیں، 2 نون آگے، نون مشدد ہے، اور پہلے حمزہ ہے، تو آپ اندازہ کر لو کہ 10 20 30 40 50 60 نیکیاں ولو انا کے اندر آپ نے پڑھ لی۔ ولو انا کو پڑھنے سے آپ کو 60 نیکیاں مل گئی۔ اگر آپ سے کوئی کہتا کہ بھئی ولو انا پڑھو میں 60 روپے تجھے دوں گا، تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا کہ یہ کیا میرے لیے مشکل کام ہے کہ ولو انا سے مجھے ولو انا پڑھنا کیا میرے لیے مشکل ہے، اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، 60 روپے مجھے مل رہے ہیں۔ ایک آیت کو پڑھا تو تقریباً ہزاروں روپے بنتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہے کہ کہتا کہ بھئی ایک آیت کی تو تلاوت کر میں تجھے 1000 روپے دیتا ہوں، ایک رکوع کی تلاوت کر تجھے 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، تو میں اور آپ دوڑ کر جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا ہے، دنیا کے لیے میں اور آپ مر رہے ہیں۔ اس غلیظ جو ہے غلیظ چیز کے لیے میں اور آپ مر رہے ہیں، اس دھوکے کے گھر کے لیے میں اور آپ مر رہے ہیں، اس کے لیے ہم دوڑ کر جاتے ہیں۔ ایک آیت کے پڑھنے پر 1 لاکھ روپے مل رہا ہے، جبکہ رب فرما رہا ہے کہ تم ایک آیت ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں دوں گا۔ ایک آیت میں اگر اتنے حروف ہیں کہ ان کے اندر ایک آیت کو پڑھنے میں 1000 حروف ہے، تو اب اندازہ کرو 1000 حروف کے 1 لاکھ روپے بنتے ہیں، 1 لاکھ نیکیاں بنتی ہے۔ اگر 1 لاکھ روپے تمہیں دیے جاتے تو بہت جلد ایک رکوع کو پڑھ لیتے، اور 1 لاکھ نیکیوں کا کہہ رہا ہے تو میرے اوپر آپ کے اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ دکھائی نہیں دی جا رہی کہ ان کی اہمیت کیا ہے، ان کا اجر کیا ہے، ان کا ثواب کیا ہے، اس کی ابھی ہمیں اہمیت نہیں محسوس ہو رہی۔ اس کی اہمیت، اس کی وقعت ہمیں محسوس ہوگی موت کے بعد۔ اس وقت سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا۔ آج رب نے موقع دیا، کل اللہ موقع نہیں دے گا۔ آج تیرے رب نے تجھے وقت دیا، کل اللہ تجھے وقت نہیں دے گا۔ آج تیرے رب نے تجھے زندگی دی ہے، ایک دن آئے گا کہ زندگی تو ہوگی، لیکن یہ اعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہ ہاں تیرے اعمال کی کوئی حیثیت نہ ہوگی، تیرے نیکیوں کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ آج رب نے تجھے موقع دیا ہے، لہٰذا
قدر کر لو اس دنیا کی زندگانی میں اس قرآن کریم کی، کہ اس کو سیکھو، اس کو پڑھو۔ کوئی شخص، کوئی بہن ایسی نہ ہو جس کی صبح کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے نہ ہو، جس کی صبح کا آغاز قرآن کریم کو سیکھنے سے نہ ہو۔ یہ سکھایا ہی تو جا رہا ہے قرآن کریم کو، پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ اب جو سن رہے ہیں ان کا سننا ثواب ہے، اب اس کے ترجمے کو بتلایا جا رہا ہے، اب جو سن رہے ہیں ترجمے کو سیکھ رہے ہیں تو سیکھنا ثواب ہے۔ ایک قرآن کریم کو پڑھنے پر اسے اجر مل رہا ہے، سننے پر اسے اجر مل رہا ہے۔ ایک حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، ایک حرف کو سننے پر بھی 10 نیکیاں مل رہی ہے۔ لیکن جب ایک حرف کی تفسیر کو آپ سن رہے ہیں، ترجمے کو آپ سن رہے ہیں، پھر 10 نیکیاں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 1000 رکعات نوافل پڑھنے کا اجر ہے۔ 1000 دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا، دین کا ایک باب کو سیکھ لینا، تمہیں 1000 رکعات نماز پڑھنے کا اللہ اجر عطا فرما رہے، ثواب عطا فرما رہے، اور تم فی سبیل اللہ میں کہلواؤ گے۔ جو اللہ رب العزت کا دین کی تعلیم کے حصول کے لیے گھر سے نکلتا ہے یا وقت نکالتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں آ جاتا ہے۔ اب جو بھی قرآن کریم کے ترجمے تفسیر کو سن رہے، تلاوت کو سن رہے، سیکھ رہے، اب وہ جتنی دیر سیکھ رہے ہیں وہ سب اللہ فی سبیل اللہ کی مد میں ہے، فی سبیل اللہ کے زمرے میں ہے، تو اس اعتبار سے بھی ان کا اجر اور ثواب بڑھ گیا۔ اب کتنی ڈھیروں نیکیاں اس 20 25 30 منٹ کے اندر میں اور آپ کما رہے ہیں، اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے تصور وہی کریں گے جن کو اس کی قدر ہے، جن کے دلوں کا اللہ رب العزت نے سیاہ کر دیا، سیاہ دھبوں سے اس کو سیاہ کر دیا، نیکی اس پر اثر نہیں کر رہی، نیکی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، نمازیں پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ وہ فکر کرے اپنی، اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے اور روئے، تاکہ اس کے دل کی سیاہی دھل جائے اور وہ دل اس کا روشن ہو جائے۔ پھر دیکھنا اس پہ نیکیاں اثر کریں گے، عبادت کرنے کو دل چاہے گا، تلاوت کرنے کو دل چاہے گا، قرآن کریم سننے کو دل چاہے گا۔ جن کا دل نہیں کر رہا وہ سمجھ لو ان کے دلوں پر سیاہ دھبے لگ چکے، کہ نیکی کی طرف وہ آ ہی نہیں رہا، کیونکہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ اب اس میں جان ڈالنی پڑے گی، جان ڈلے گی تو وہ کام کرے گا، اور بے جان دل کام نہیں کرتا، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ اپنے قلوب کو، جن کے قلوب کے اندر دین اسلام کی محبت نہیں، مسجد کے آبادی کی محبت نہیں، تلاوت قرآن کے لیے اس کے اندر تڑپ نہیں، قرآن کریم کو سننے کی تڑپ نہیں، سمجھ لو اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، کہ نیکی اس پر اثر نہیں کر رہی اور بدی اس پر غالب آ چکی ہے۔ اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کر 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر گڑ گڑا کر معافی مانگ لے اور اپنے دل کی سیاہی کو دھو لے، تاکہ وہ صاف شفاف اور روشن ہو جائے۔ اور جب ایسا ہو گیا تو آپ کے تمام عبادات اور نیکیاں کرنے کو دل چاہے گا اور حرام سے بچنے کو دل چاہے گا، آخرت کی فکر آپ پر غالب آئے گی، دنیا کی محبت آپ سے دور ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے اس کی فکر کریں۔